بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا باعظمت اور بافضیلت مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، جس کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ محرم کے مہینے میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المناک سانحہ پیش آیا تھا، اس لیے یہ مہینہ قابل عظمت و فضیلت ہے، تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک المناک واقعہ ہے، اور جن ظالموں نے انہیں بلا کر ان کے ساتھ قتل و قتال کیا، انہیں شہید کیا، ان ظالموں کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ، محرم کا مہینہ، اس وجہ سے قابل عظمت اور فضیلت کا حامل نہیں ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، بلکہ پہلے سے ہی یہ مہینہ فضیلت اور عظمت کا حامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، یعنی ہجرت سے پہلے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی عظمت اور فضیلت بیان فرماتے تھے، اور جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت و فضیلت بیان فرمائی۔ چنانچہ جب تک رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہی تھے، دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کی صبح کو لوگوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ جاؤ انصار کی بستی میں یہ پیغام پہنچا دو کہ جس نے اب تک کھانا پینا نہیں کھایا ہے وہ کھانے پینے سے رک جائے اور روزے کی نیت کر لے، اور جس نے کھا پی لیا ہو اسے بھی چاہیے کہ وہ شام تک کھانے پینے سے رکا رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن عاشوراء کے روزے کی فضیلت، عظمت، برکت، ثواب وہ جوں کا تو باقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کے روزے کی فضیلت بتائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد افضل ترین روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کے ایک ایک دن کا روزہ 30 دن کے روزے کے برابر ہے۔ یہ تو محرم کے ان دنوں کی بات ہے جو یوم عاشوراء سے الگ ہے۔ یوم عاشوراء کے روزے کی عظمت اور فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ یوم عاشوراء کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ آئندہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں کا اور یوم عاشوراء کے روزے کا جس قدر اہتمام فرماتے تھے، اس قدر کسی اور مہینے کے روزوں کا اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے معلوم کیا کہ میں رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے رکھوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اسی طرح کا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا اور میں آپ کے پاس موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے معلوم کیا کہ میں رمضان المبارک کے روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے رکھوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم رمضان المبارک کے روزوں کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھو۔ محترم ناظرین، ان باتوں سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ محرم الحرام کا مہینہ پہلے سے ہی باعظمت اور فضیلت کا حامل مہینہ ہے، اور احادیث میں اس مہینے کی عظمت و فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟
अहादीस की रोशनी में जो इस महीने में करने के काम मालूम होते हैं वो दो हैं। नंबर 1 रोज़ा रखना, नंबर 2 10वीं मुहर्रम को यानी यौम आशूरा को अपने घर वालों पर, अपने अहल खाना पर, अपने अहल अयाल पर ख़र्च में वुसअत करना। ये दोनों बातें अहादीस से साबित हैं। इसके अलावा मुहर्रम के महीने में दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर जो कुछ किया जाता है, ढोल पीटा जाता है, मातम किया जाता है, सड़कों को जाम किया जाता है, सोग मनाया जाता है, काले लिबास पहने जाते हैं और न जाने क्या क्या रसूमात की जाती हैं। इन बिदआत व खुराफात से और बेजा रसूमात से बचना चाहिए और नेकी के काम करने चाहिए। अगर कोई सवाब कमाना चाहता है, नेकी कमाना चाहता है, नामे आमाल में नेकियों का इजाफ़ा चाहता है, तो उसे चाहिए कि मस्जिद में अपना वक्त गुजारे, मस्जिद में जाकर नफिल नमाज पढ़े, तिलावत करे, अल्लाह को याद करे, ज़िक्र व अज़कार करे, तस्बीह पढ़े। इससे सवाब में इजाफ़ा होगा, नेकियों में इजाफ़ा होगा, ना कि रसूमात और खुराफात में लगकर। तो करने के दो ही काम अहादीस में बताए गए हैं। नंबर 1 रोज़ा रखना और नंबर 2 10वीं मुहर्रम को अपने अहल अयाल पर ख़र्च में वसात करना, यानी दिल खोल कर ख़र्च करना। जहाँ तक रोज़े की बात है तो मुहर्रम के महीने में किसी भी तारीख़ का रोज़ा रखा जा सकता है। मुहर्रम के किसी भी दिन में रोज़ा रखकर सवाब कमाया जा सकता है, लेकिन यौम आशूरा यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख़ के रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत वारिद हुई है, इसलिए 10वीं तारीख़ का रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। और इसके रखने का तरीक़ा यह है कि सिर्फ़ 10वीं तारीख़ का रोज़ा ना रखा जाए, बल्कि उसके साथ एक रोज़ा मिला लिया जाए, या तो 9वीं तारीख़ का या 11वीं तारीख़ का। चुनांचे हदीस में आया है कि सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हुजूर इस दिन तो यहूद भी रोज़ा रखते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे आइंदा साल ये रोज़ा नसीब हुआ तो मैं 10वीं मुहर्रम के साथ 9वीं मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा, यानी इसके साथ एक रोज़ा मिला लूँगा। मुहद्दिस असर हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि आशूरा के रोज़ा रखने के 3 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा यह है कि 9वीं मुहर्रम का भी रोज़ा रखा जाए, 10वीं का भी रोज़ा रखा जाए और 11वीं मुहर्रम का भी रोज़ा रखा जाए, यानी 3 रोज़े रखे जाएँ। ये सबसे अफजल तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा यह है कि 2 रोज़े रखे जाएँ, या तो 9वीं और 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए या 10वीं और 11वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए। और तीसरा तरीक़ा यह है कि सिर्फ़ यौम आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए। लिहाजा अगर कोई शख्स सिर्फ़ एक रोज़ा रख ले यौम आशूरा का तब भी कोई हरज नहीं है, लेकिन अफजल ये है कि कम अज़ कम 2 रोज़े रखे जाएँ ताकि यहूद की मुशाबहत लाजिम ना आए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।